بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلدوم صفحہ نمبر 486 سورۃ الانعام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ لفظی معنی، فَكُلُوا پس کھاؤ تم مما ذکر اسم اللہ اس میں سے جو لیا گیا اللہ کا نام، علیہ اس پر، ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اللہ کی باتوں کو مؤمنین ماننے والے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا اور تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے تم، مما اس میں سے جو ذکر اسم اللہ علیہ لیا گیا اللہ کا نام اس پر، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ درا حال کہ واضح کر دیا تمہارے لیے، ما حرم علیکم جو حرام اس نے تم پر، الا ما اضطررتم مگر جو مجبور کیے گئے تم، الیہ اس کی طرف، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بے شک بہت سے لوگ البتہ گمراہ کرتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات سے، بغیر علم کے بغیر، ان ربک بے شک آپ کے رب، هو اعلم بالمعتدین وہ خوب جانتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ اور چھوڑو تم کھلا ہوا گناہ، وباطنہ اور چھپا ہوا گناہ، ان الذین یکسبون الاسم بے شک جو لوگ کماتے ہیں گناہ، سیجزون عن قریب بدلہ دیے جائیں گے، بما کانوا ان کاموں کا جو یقترفون وہ کماتے تھے، ولا تأکلوا اور مت کھاؤ مما اس میں سے جو لم یذکر اسم اللہ علیہ نہیں لیا گیا اللہ کا نام اس پر، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک وہ البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین، لیوحون البتہ وحی کرتے ہیں، الی اولیاء اپنے دوستوں کو، لیجادلوکم تاکہ جھگڑیں وہ تم سے، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر کہا مانا تم نے ان کا، انکم لمشرکون بے شک تم البتہ شرک کرنے والے ہو۔ مشرکین نے ایک اٹکل اڑائی کہ اپنا مارا کھاتے ہو اور اللہ کا مارا نہیں کھاتے۔ مشرکین نے ایک اٹکل اڑائی، ابھی فرمایا تھا کہ مشرکین صرف اٹکل اڑاتے ہیں، ان کی بات علم و بصیرت پر مبنی نہیں۔ ان آیات میں اس کی ایک مثال ہے کہ مشرکین کا اعتراض اٹکل پچو کا تیر ہے۔ آیات کا پس منظر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بعض مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ آپ لوگ مسلمان اپنے ذبح کیے ہوئے جانور کو تو کھاتے ہو اور اسے حلال کہتے ہو، اور مردار جان کو جسے اللہ نے مارا ہے حرام قرار دیتے ہو، یہ عجیب بات ہے۔ ان آیات میں اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علم و آگاہی کے بغیر مسلمانوں کو تشویش میں مبتلا کرنے کی کوشش ہے۔ ایک قیمتی بات جو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، اصول دین کے اس بات کے لیے تو دلائل عقلیہ درکار ہیں، اور اصول کے ثابت ہو جانے کے بعد اعمال و فروع کے لیے صرف دلائل نقلیہ کافی ہیں، عقلی دلائل کی ضرورت نہیں۔ البتہ بعض اوقات عقلی دلائل مضر پڑتے ہیں، شبہات کے دروازے کھلتے ہیں، اس لیے کہ فروع میں دلیل عقلی کی کوئی صورت نہیں۔ البتہ اگر کوئی طالب حق شفائے قلب چاہے تو اس کے سامنے اقناعی اور خطابی دلائل تبرعاً پیش کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور جہاں یہ بات نہ ہو، محض مجادلہ ہو، تو اپنے کام میں لگنا چاہیے اور معترض کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ قارئین کی تشفی کے لیے ذبیحہ کے حلال و مردار کے حرام ہونے کی وجوہ، خاص وجہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے قربانی تجویز کی ہے۔ پھر قربانی کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم خاص قربانی جو قربانی کے دنوں میں کی جاتی ہے، ذی الحجہ کے 3 دنوں میں کی جاتی ہے۔ دوسری قسم عام قربانی یعنی روز مرہ کی قربانی، یہ وہ ذبیحہ ہے جو کھانے کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ دونوں کا مقصد اللہ کا ذکر ہے، ہر دن لاکھوں جانور اللہ کا نام لے کر کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں، یہی عام قربانی ہے۔ اور قربانی کا عمل ظاہر ہے کہ زندہ جانور کے ساتھ قائم ہوتا ہے، مردار کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا، اور کھانے کے لیے جانور ذبح کرنے کا اور قربانی کے لیے جانور ذبح کرنے کا معاملہ جو ہے وہ یکساں ہے۔
اس لیے ذبیحہ پر بھی تسمیہ ضروری ہے، جس طرح قربانی پر ضروری ہے، اور تسمیہ کا عمل زندہ ہی کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے، مردار کے ساتھ وہ قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ عام وجہ ذبح کا مقصد یہ ہے کہ جسم میں پایا جانے والا بہتا ہوا خون جو ناپاک بھی ہے اور صحت کے لیے مضر بھی، باہر نکل جائے اور بہہ جائے۔ اگر جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا اور وہ اپنی موت مرے گا تو وہ خون پانی بن کر گوشت میں جذب ہو جائے گا اور وہ گوشت نقصان دہ ہوگا، اس لیے مردار حرام ہے۔ چنانچہ جن جانوروں میں دم مسفوح نہیں ہوتا جیسے مچھلی، اور اسی طرح مچھلی جو ہے وہ حلال ہے، اسی طرح ٹڈی بھی ذبح شرط نہیں، باقی مارتے سب کو اللہ ہی ہیں، مگر مشرکین جو ہیں وہ حکم شریعت کی مصلحت جانے بغیر اعتراض جو ہے وہ جڑ دیتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ: مثبت پہلو سے حکم، پس کھاؤ تم اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی باتوں کو ماننے والے ہو۔ مسئلہ اس میں سے عام ہے، اس لیے ہر کھانے اور پینے پر بسم اللہ پڑھنا وہ سنت ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہیں کھاتے اس جانور میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے؟ فائدہ: یہ پہلی ہی بات ہے اسلوب بدل کر تمہید لوٹائی ہے تاکہ اس پر دوسری بات متفرق کی جائے، اور یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب ہے، جب بھی وہ کسی بات پر چند باتیں متفرق کرتا ہے تو تمہید لوٹاتا ہے۔ پہلے ان کنتم بیاات مؤمنین اس کو متفرق کیا تھا، اب ناج بدل کر تمہید لوٹائی اور اگلی بات متفرق کی جا رہی۔ درا لے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے واضح کر دیا ان جانوروں کو جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جن کے کھانے کے لیے تم مجبور ہو جاؤ، یعنی مردار حالت اضطرار میں جان بچانے کے بقدر حلال ہے۔ اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے۔ اور بے شک بہت سے لوگ یعنی مشرکین مکہ بالیقین گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات سے علم و آگاہی کے بغیر، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتے ہیں۔ یہ ذبیحہ اور مردار میں فرق بیان کیے بغیر مشرکین پر رد ہے، اس لیے کہ یہ فرعی مسئلہ ہے، اصولی مسئلہ نہیں۔ مردار کا کھانا اور اس کی حرمت میں مذبذب ہونا جائز نہیں۔ آیت کے ترجمہ: اور چھوڑو ظاہری گناہ، یعنی مردار کو مت کھاؤ، یہ کھلا ہوا گناہ ہے، اور باطنی گناہ یعنی اس کی حرمت میں شک مت کرو، اور یہ دل کا گناہ ہے۔ بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں یعنی مردار کھاتے ہیں یا اس کی حرمت میں شک کرتے ہیں، وہ ان قریب بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تاکید کے لیے منفی پہلو سے حکم: اور مت کھاؤ ان جانوروں میں سے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بے شک وہ مردار کا کھانا یقیناً بڑا گناہ ہے۔ مردار کھانا حرام ہے، اس لیے مجبوری کے بغیر اس کا کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ اور پھر آگے مشرکین پر رد ہے: اور شیاطین یعنی سرکش جنات اپنے دوستوں کو یعنی مشرکین مکہ کو خفیہ اشارے کرتے ہیں، یعنی وسوسہ اندازی کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے حجت بازی کریں، اور اگر تم نے ان کا کہنا مانا اور مردار کھایا اور اس کو حلال جانا تو بالیقین تم مشرکوں میں شمار ہوگے، کیونکہ شرک فقط یہی نہیں کہ کسی کو سوائے خدا کے پوجے، بلکہ شرک کے حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی چیز کی تحریم و تعلیل میں مسترد شرع کو چھوڑ کر محض آراء و ہوا کا تابع ہو جائے۔ فائدہ: اگر جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ بالاجماع حرام ہے۔ ہاں اگر ذبح کرتے وقت ہڑبڑا گیا اور اللہ کا نام لینا بھول گیا اچانک، اور تو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حرام ہے، باقی تین جو ائمہ ہیں ان کے نزدیک وہ حلال ہے، اور بھول جو ہے وہ معاف ہے۔ اور اگر بالقصد نام نہ لیا تو امام اعظم اور امام احمد رحمہ اللہ ان کے نزدیک بھی حرام ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک حلال ہے۔ ان کے نزدیک فسق بڑا گناہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے، مگر یہ بات منفی حکم ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کے خلاف ہے، اگر اس کو بھی حلال قرار دیں گے تو آیت کا کوئی مصداق باقی نہیں رہے گا، اس لیے حنفیہ اور حنابلہ کا نقطہ نظر ہی قرآن کریم سے ہم آہنگ ہے۔ آگے آیات مبارکہ: أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیات کا لفظی معنی: أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، اور کیا جو شخص مردہ تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ پس ہم نے اس کو زندہ کیا، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، لَهُ نُورًا اس کے لیے نور، یمشی بھی چلتا ہے وہ اس کے ساتھ، فی الناس لوگوں میں، کما مثل برابر ہے اس کے جو اس کا حال، فی الظلمات اور تاریکیوں میں گرا ہوا ہے، لیس بخارج نہیں نکلنے والا، منہا ان تاریکیوں سے، کذالک زینا اس طرح بھلا بنایا گیا، اور کافروں للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو تھے وہ کرتے۔ مردہ دل کافر پر جنت حرام ہے، اور زندہ دل مومن کے لیے جنت وہ حلال ہے۔
مردار کی حرمت اور مذبوح کی علت کی نظیر پیش کرتے ہیں۔ کافر اور مشرک مردہ دل ہیں، وہ کفر کی تاریکیوں میں سرگرداں ہیں، وہ اگر موت تک اس سے نہ نکلے تو جنت ان پر حرام ہے۔ دوسرا شخص بھی مردہ تھا، پہلے مشرک تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، ایمان کی توفیق بخشی اور اس کے لیے اللہ نے نور ایمان گردانا۔ اب وہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی کفر کی تاریکیوں سے نکل آئیں۔ کیا وہ ان دونوں کا انجام یکساں ہوگا؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اس دوسرے پر دوزخ حرام ہے، جنت اس کے لیے حلال ہے، اور پہلے پر جنت حرام ہے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یہی حال مردار اور ذبیحہ کا ہے۔ اول جو ہے وہ قطعی حرام ہے مردار، اور دوسرا جو ذبیحہ ہے وہ قطعی حلال ہے۔ سوال پیدا ہوتے ہیں منکرین اسلام یہ موٹی بات کیوں نہیں سمجھتے اور اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال مزین کیے ہیں، ان کو اپنا دھرم ہی حق معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہ کفر کی تاریکیوں میں ٹامک ٹویاں مار رہے ہیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ آیات کا ترجمہ: اور کیا جو شخص مردہ تھا یعنی پہلے کافر تھا، بس اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو زندہ کیا، یعنی اس نے اسلام کو یعنی انہوں نے ایمان سے اس کو سرفراز کیا، جس کو لے کر وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ وہ اسلام کو قبول کریں۔ کیا یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہو کہ وہ تاریکیوں میں گرا ہوا ہے، جس سے وہ نکلنے والا ہی نہیں ہے؟ سوال کا جواب اس طرح بھلا کر دکھایا گیا ہے، اور منکرین اسلام کے لیے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے لیے مزین کر دیا تھا شیطان نے، یعنی پہلے سے ان کا جو دھرم تھا وہی ان کو صحیح معلوم ہوتا ہے۔ فائدہ اس آیت میں مردہ سے مراد کفر کی حالت ہے، اور زندہ کرنے سے مراد ایمان کی توفیق عطا فرمانا ہے۔ جیسے مردہ چیزوں کی حقیقتوں کے ادراک سے معروم ہوتا ہے، اور مردہ جو ہوتا ہے وہ چیزوں کی حقیقتوں کے ادراک سے معروم ہوتا ہے، اور زندہ شخص تمام چیزوں کو دیکھ بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح جو ایمان سے معروم ہے وہ غیبی حقیقتوں یعنی اپنے خالق کے وجود، آخرت اور جنت و دوزخ کے سمجھنے سے قاصر ہے، اور مسلمان ان حقیقتوں کو سمجھتا بھی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے۔ اس طرح ایمان کو روشنی اور کفر کو تاریکی سے تعبیر کیا گیا۔ روشنی میں چیزیں ویسی ہی نظر آتی ہیں جیسی وہ ہیں، اور تاریکی میں یا تو چیزیں نظر نہیں آتی یا پوری طرح درست اور صحیح نظر نہیں آتی۔ ایمان کے ذریعے انسان حقیقت اور سچائی سے واقف ہوتا ہے، اور کفر میں خلاف حقیقت باتوں کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے ایمان کے لیے روشنی اور کفر کے لیے تاریکی سے بہتر کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ پھر نور یعنی روشنی عربی گرامر کے لحاظ سے واحد یعنی سنگلر ہے، اور کفر کے لیے ظلمات یعنی تاریکیاں جمع پلورل ہے، اور اس کا پلورل کا صیغہ ہے، اس لیے کہ ہدایت کا راستہ تو ایک ہی ہے، اور گمراہی کے راستے اور کفر کی قسمیں وہ بہت سی ہیں۔ خدا کا انکار بھی کفر ہے، اس کے ساتھ شرک بھی کفر ہے، انبیاء پر ایمان نہ رکھنا یہ بھی کفر ہے، کسی نبی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا یہ بھی کفر ہے۔ کوئی شخص انبیاء پر ایمان رکھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، اور آپ کے بعد یہ اپنی یا کسی اور کی نبوت کا مدعی ہو، یہ بھی کفر ہے۔ نبوت محمدی پر ایمان رکھتا ہو لیکن شریعت محمدی کی اتباع کو ضروری نہ سمجھتا ہو، اور یہ بھی کفر ہے۔ غرض کے کفر اور گمراہی کی بہت سی صورتیں ہیں، اور ہدایت کا راستہ وہ ایک ہی راستہ ہے جو متعین ہے۔ آگے آیات مبارکہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ آیات کا لفظی معنی: وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بنایا ہم نے فی کل قریۃ ہر بستی میں اکابر سردار مجرمیہا اس کے گناہ گاروں کو، لیمکروا فیہا تاکہ ہیلا سازی کریں وہ اس میں، وما یمکرون اور نہیں ہیلا سازی کرتے وہ الا بانفسہم مگر اپنی ذاتوں کے ساتھ، وما یشعرون درحال ہے کہ وہ سمجھتے نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ اور جب پہنچتی ہے ان کو آیتن کوئی آیت، قالوا تو کہتے ہیں وہ لن نؤمن ہم ہرگز نہیں مانیں گے، حتی نؤتی یہاں تک کہ دیے جائیں ہم، مثل ما اوتیا مانت اس کے جو دیے گئے رسول اللہ اللہ کے رسول، اللہ اعلم اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حیث یجعل رسالتہ جس جگہ رکھتے ہیں وہ اپنا پیغام، سیصیب الذین اجرموا عن قریب پہنچے گی ان کو جنہوں نے گناہ کیا، صغار ذلت عند اللہ اللہ کے پاس، وعذاب شدید اور سخت سزا، بما کانوا یمکرون اس وجہ سے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے۔
بدکار بڑے ہیلا سازیوں کے ذریعے عوام کو راہ حق سے روکتے ہیں۔ مردہ دل قریش کے سردار کفر و ضلالت میں پیر پسارے ہوئے تھے اور مختلف تدبیروں سے اپنے عوام کو راہ حق سے روکتے تھے۔ فرماتے ہیں یہ بات آج نہیں، ہمیشہ کافروں کے سردار ایسی ہیلا سازیاں کرتے رہے ہیں تاکہ عوام الناس انبیاء کے مطیع نہ ہو جائیں۔ فرعون طرح طرح کے ہیلوں سے اپنی قوم کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے روکتا تھا۔ عام طور پر سردار بدکار ہوتے ہیں، ان کی مکاریوں کا نقصان خود انہی کو پہنچے گا اور وہ اپنے پیروں پر تیشہ زنی کرتے ہیں مگر سمجھتے نہیں انبیاء کا دین تو پھیل کر رہتا ہے۔ آیت کا ترجمہ اور اسی طرح یعنی رؤسائے مکہ کی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بدکاروں کو سردار بنایا تاکہ وہ اس میں ہیلا سازی کریں اور لوگوں کو راہ حق سے روکیں، اور وہ اپنی ذاتوں ہی سے کے ساتھ وہ مکاری کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ متکبر سرداروں کی ہیلا سازی کی ایک مثال ابو جہل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کہنے لگے کہ مال و دولت، عمر اور تجربہ میں ہم آپ سے بڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک ہمیں نبوت نہ دی جائے اور جبرائیل ہمارے پاس وحی لے کر نہ آئے ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دولت، طاقت، عمر وغیرہ ایسی باتیں نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی نبی بنا دیا جائے۔ نبوت محنت اور اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قلبی کیفیت اور روحانی استعداد کی بنا پر جسے چاہتے ہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو بنایا تو ان کے قلوب میں جھانک کر دیکھا، ان میں جن کے قلوب سب سے زیادہ روشن تھے انہیں اپنی نبوت کے لیے منتخب فرمایا، غرض کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے خوب واقف ہے کہ کسے نبی بنانا چاہیے۔ پھر آخر آیت میں ان متکبر سرداروں کے سامنے ان کا انجام رکھا ہے کہ ایسے گستاخ متکبر ہیلا جو مکاروں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ عنقریب اس معزز منصب کی طلب کا جواب ان کو سخت ذلت اور عذاب شدید کی صورت میں دیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ، اور جب کوئی ان کو کوئی نشانی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں اس جیسا جو دیے گئے ہیں اللہ کے رسول، یعنی ہمیں بھی نبوت سے سرفراز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جہاں وہ اپنا پیغام رکھتے ہیں عنقریب اللہ کے یہاں وہ لوگ رسوا ہوں گے جنہوں نے گناہ کیا، یعنی ہیلا بازیوں سے عوام کو راہ حق سے روکا، اور ان کو سخت سزا ملے گی ان ہیلا بازیوں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آیات مبارکہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ آیات کا لفظی معنی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جو شخص چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان یہدیہ کہ راہ دکھائیں اس کو، یشرح صدرہ کھول دیتے ہیں اس کے سینہ کو، للاسلام اسلام کے لیے، ومن یرید اور جو شخص چاہتے ہیں ان یضلہ کہ گمراہ کریں اس کو، یجعل صدرہ ضیقا کر دیتے ہیں اس کے سینہ کو تنگ، حرجا نہایت تنگ، کانما یصعد گویا وہ بامشقت چڑھتا ہے، فی السماء اونچائی پر، کذالک اسی طرح، یجعل اللہ الرجس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ گندگی علی الذین ان لوگوں پر جو لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ اور یہ راستہ ہے آپ کے پروردگار کا، مستقیما سیدھا، قد فصلنا الآیات تحقیق واضح کر دی ہم نے دینی باتیں، لقوم یذکرون ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں، لہم دار السلام ان کے لیے گھر ہے سکھ چین کا، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، وہو ولیجہم اور وہ ان کے کارساز ہیں، بما کانوا یعملون ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایمان اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو متکبر سردار کیوں کر ایمان لائیں؟ فرمایا تھا کہ متکبر سردار مکاریاں کرتے ہیں، خود بھی ایمان نہیں لاتے اور عوام کو بھی ہیلا سازیاں کر کے ایمان سے روکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو تابع اور متبوع کیوں کر ایمان لائیں؟ اور اللہ تعالیٰ ایمان اس کو دیتے ہیں جس کی عقل اس کی طرف چلتی ہے اور اس کے سینہ کو قبول اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جو اپنی بات پر اڑا رہتا ہے اور وہ ہیلا نکال لیتا ہے، زلزلہ آتا ہے یا سنامی طوفان آتا ہے اور تو کہتا ہے زمین کی پلیٹیں ہل گئیں، اس کو اللہ کی تنبیہ نہیں قرار دیتا۔ اس شخص کا حال ایسا سمجھو کہ ایک 50 منزلہ بلڈنگ ہے، ایک شخص اس کی آخری منزل پر رہتا ہے، بجلی فیل ہوگی، لیفٹ بند ہوگی، وہ سیڑھی سے چڑھتا ہے، اپنی منزل تک پہنچتے پہنچتے اس کا برا حال ہو جاتا ہے، اسی طرح گہرائی میں اترتے ہوئے بھی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ شرک و کفر کی گندگی ان لوگوں پر ڈالتے ہیں جو ایمان لانے کا ارادہ نہیں رکھتے،
ایسے لوگوں پر اللہ کی کوئی نشانی اثر انداز نہیں ہوتی اور ان کو ایمان لاتے ہوئے موت آتی ہے۔ آیت کا ترجمہ: بس جس کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھانا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ وہ تنگ بلکہ نہایت تنگ کر دیتے ہیں۔ وہ بامشقت بلندی پر چڑھ رہا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ گندگی ڈالتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ حق کے نشانات واضح کر دیے ہیں۔ اب ایک آیت اس میں سرداروں کو چھوڑ کر عوام سے خطاب ہے کہ سرداروں پر تو اللہ تعالیٰ نے گندگی ڈالی ہے، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، مگر تم لوگ ان کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ قرآن کریم نے راہ ہدایت کی نقوش بالکل واضح کر دیا ہے۔ جو لوگ نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور ایمان لانا چاہیں ان کے لیے کوئی بہام نہیں۔ آیت کا ترجمہ: اور یہ جو قرآن پیش کر رہا ہے آپ کے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے، صراط ربک مستقیما۔ ہم نے دین کی باتیں خوب واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اولیاء الرحمن کے لیے آخرت میں سکھ چین کا گھر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑیں گے۔ جو اسلام قبول کرے گا اور فرما برداری کے راستے پر چلے گا وہی سلامتی کے گھر جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہوں گے۔ یہی اولیاء الرحمن ہے۔ آگے اولیاء شیطان کا حال بیان کیا جائے گا۔ آیت کے ترجمہ: ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس سکھ چین کا گھر جنت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے کارساز ہیں ان کے کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے آیات مبارکہ: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغَنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آیت کا لفظی معنی دیکھیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور یاد کرو جس دن جمع کریں گے وہ جمیعاً سب کو، یا معاشر الجن، اے جماعت جنات کی، قد استکثرتم، تحقیق بہت زیادہ تابع کر لیا تم نے، من الانس، انسانوں میں سے، وقال اولیاءہم، اور کہا ان کے دوستوں نے، من الانس، انسانوں میں سے، ربنا استمتع، اے ہمارے رب فائدہ اٹھا لیا، بعضنا، ہمارے بعض نے، ببعض، بعض سے، وبلغنا، اور پہنچے ہمیں، ہم، اجلنا الذی، ہماری اس مدت کو جو اجلت لنا، مقرر کی تھی آپ نے ہمارے لیے، قال النار مثواکم، فرمایا دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، درحال ہے کہ ہمیشہ رہنے والے ہو تم اس میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہیں اللہ تعالی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کے رب بڑی حکمت والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ وکذالک نولی، اور اسی طرح ملائیں گے ہم، بعض الظالمین، بعض حق تلفی کرنے والوں کو، بعض کے ساتھ، بما کانوا یکسبون، ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اولیاء شیطان جنات اور انسانوں کا اعتراف جرم اور ان کا بھیانک انجام۔ زمین میں جنات اور انسان ایک ساتھ بسے ہوئے ہیں، اس لیے میدان حشر میں بھی دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا۔ دونوں وہاں اپنے اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شیاطین سے فرمایا کہ تم نے بہت زیادہ انسانوں کو گمراہ کر لیا، وہ خاموش رہیں گے اور ان کی خاموشی وہ جرم کا اعتراف ہوگی، اور اس کا کرینہ ان کے دوستوں کی اگلی بات ہے، اور وہ انسان جن کو شیاطین نے گمراہ کیا ہے کہیں گے، حالانکہ ان سے پوچھا نہیں کیا، خواہ مخواہ شیاطین کی طرف سے جواب دیں گے، ہمارے پروردگار، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، یعنی ہم نے جو مورتیوں کو پوجا تو وہ شیاطین کے ورغلانے سے پوجا تھا، اور اس سے ان کو خوشی ہوئی، یہ ان کو فائدہ پہنچا، اور ہم بیابانوں میں ان کی پناہ لیتے تھے، وہ ہماری حفاظت کرتے تھے، یہ ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور ہم دونوں کا یہ حال موت تک برقرار رہا، یہاں تک کہ ہم دونوں اس مدت تک، موت تک پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اولیاء شیطان کا یہ اعتراف جنات کی طرف سے جواب بھی ہوگا، بس حکم عالی صادر ہوگا، تمہارا دونوں کا ٹھکانہ وہ دوزخ ہے، تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ اور پھر قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، وہ تم کو جہنم سے چھٹی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، مگر چھٹی ملے گی نہیں، اس لیے کہ وہ بڑی حکمت والے ہیں اور وہ خوب جانتے بھی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تم موت تک کفر و شرک پر رہے، اور کفر و شرک مستمر حقیقتیں ہیں، بس ان کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کی سزا بھی مستمر ہو۔ پھر جنات کو ان کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اور انسانوں کو ان کی دوزخ میں بھیجا جائے گا، دونوں کی دوزخیں الگ الگ ہیں مگر ساتھ ساتھ ہیں۔ اس دنیا میں تو دونوں ساتھ بسے ہوئے ہیں، مگر آخرت میں الگ الگ کر دیے جائیں گے، جیسے اس دنیا میں نیکوکار اور بدکار ساتھ بسے ہوئے ہیں
مگر آخرت میں وہ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ میدان حشر میں اعلان ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، اے بدکارو آج نیکوکاروں سے جدا ہو جاؤ۔ اسی طرح نیکوکار جنات جو مومنین ہیں وہ جنات اور انسانوں کی جنتیں بھی الگ الگ ہوں گی، مگر ساتھ ساتھ ہوں گی، اور سابقین کے لیے بھی دو جنتیں ہوں گی، ایک جنات کے لیے دوسری انسانوں کے لیے، اسی طرح اصحاب الیمین کے لیے بھی۔ اور یہ مضمون سورۃ الرحمن کے آخری رکوع میں۔ فائدہ، جنات کی دوزخ میں بھی آگ ہے، اور یہ سوال کہ جنات تو خود ناری مخلوق ہیں، بس آگ سے ان کو تکلیف وہ کیسے پہنچے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنات صرف آگ سے پیدا نہیں کیے گئے، عناصر اربعہ سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے آگ ان کے آمیزہ خمیر میں ضعیف ہے، اور ضعیف آگ کو قوی آگ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث پاک میں جہنم نے شکوہ کیا، اکل بعضی بعضن، میرا بعض کو کھا گیا، پر جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی گئی تاکہ تیز آگ کی شدت کچھ کم ہو، بس جنات بھی دوزخ میں جلیں گے۔ آیات کریمہ کا ترجمہ، اور وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تعالیٰ ان سب کو، جنات اور انسانوں کو ایک ساتھ میدان حشر میں جمع کریں گے، پھر فرمائیں گے جنات کی جماعت بالیقین تم نے بہت زیادہ لے لیا انسانوں سے، یعنی بہت سے انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے تابع کر لیا، اور ان کے انسان دوستوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے، درحال ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ قدرت کاملہ کے بیان آگے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو نکالنا منظور ہو تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کے پروردگار بڑی حکمت والے اور خوب جاننے والے، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو، اللہ کی حق تلفی کرنے والوں کو بعض کے ساتھ ملائیں گے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ معزز دوستو، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ احباب سے التماس ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں، اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ہماری جو آواز ہے وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہے گی، اور قرآن کی جو آواز ہے اور اللہ کی جو کلام ہے اس کی حقیقت آپ تک پہنچے گی اور بڑا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔